کی ماں یاد آ گئی. یاد آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں 40 سال گھر سے نکلے ہو گیا ہے، لیکن میری ماں حیات میں ہے یا نہیں ہے، میری ماں دنیا میں ہے یا نہیں ہے. اگر حضرت بایزید اپنے آپ کو دل میں خیال کر رہے ہیں اگر ماں ہے، اگر حیات میں ماں ہے تو مجھے وہ پہچانے گی یا نہ پہچانے گی. لیکن حضرت بایزید فرماتے ہیں اگر وہ میری ماں مجھ سے پہچانے سے انکار کر جائے تو میں اپنی ساری باتیں بتاؤں گا، تب تو میری والدہ محترمہ پہچانے گی. عزیزان ملت اسلامیہ دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. حضرت بایزید پہنچنے کے بعد جو ہے وہی 40 سال پہلے جو جس انداز سے دروازے پر اپنے ہاتھوں سے دستک دی تھی، جو ہی دستک کی آواز ان کی ماں کی کانوں میں آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتا ہے، اندر سے آواز آتے ہیں بایزید تم میرا بیٹا ہے، بایزید ہو تم. لیکن جیسے ہی اس طرح کہا بایزید مچل گئے. بتاؤ 40 سال ہو گئے، میری ماں کتنی ضعیفہ عمر والی ہو گئی ہوں گی، لیکن میرے دستک کی آواز سے مجھے پہچان رہی ہے کہ میرا بیٹا بایزید آ گیا ہے. دروازہ کھول دیتے ہیں. دروازہ کھولنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں بایزید آؤ قریب آؤ. جب قریب آ گئے کہاں ڈھونڈ لیے خدا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وہی حضرت بایزید فرماتی ہیں اے میری ماں میں نے 40 سال تک میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، لیکن وہ چیز نہ مل پائے جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وہی والدہ محترمہ ہے، وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اب بتاؤ ماں کی ممتا کو دیکھا جائے. ماں نے اس انداز سے دعا کرنے لگے. وہی بایزید فرماتے ہیں اے میری ماں جو چیز میں کھوج رہا تھا، جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا، خدا کو میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے تو مل گیا. یہ تو آپ کی دعاؤں میں. جب اتنا الفاظ کہہ دیے عزیزان ملت اسلامیہ 40 سال تک رہے، 40 سال تک عبادت کرتے رہے، لیکن وہ ڈھونڈ نہ پائے. لیکن ماں کی دعاؤں کا اثر تو دیکھو. ماں نے دعا کر دی. ایک مرتبہ ایسا بھی گزرا ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان نماز عشاء پڑھنے کے بعد بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کی ماں نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو گئی. مہد خواب ہو چکی تھی، لیکن حضرت بایزید بستامی بھی وہی موجود تھے. لیکن آواز دیے اے میرے بیٹے بایزید پانی لاؤ، پانی لاؤ. جب یہ الفاظ سن لیے، لیکن آج کل کا دور ہے اگر بیٹا نیند میں آ جائے، اگر ماں آواز دے رہی ہے اے میرے لقے جگر، اے میرے نور نظر ذرا پانی تو لاؤ، ذرا دوائی تو لاؤ، لیکن دینے کو تیار نہیں ہوگا. دل میں یہی کہے گا اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے. لیکن حضرت بایزید کو دیکھو، رات کی سناٹے میں ماں آواز دے رہی ہے اے میرے لقے جگر، اے میرے نور نظر پانی لاؤ. اب بتاؤ بیٹا تو سمجھ رہا ہے، بایزید تو سمجھ رہا ہے کہ میری ماں نے مجھے پانی کے لیے کہا ہے. جب پانی کے لیے گھر میں دیکھتے ہیں پانی نہیں ملتا ہے تو حضرت بایزید جو ہے پیالے لیتے ہیں، کاشے لیتے ہیں، لینے کے بعد نہر کے کنارے چلے جاتے ہیں. آتے آتے ان کی ماں کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، سو جاتی ہے، پھر مہد خواب ہو چکی ہے. اب جو ہے حضرت بایزید
ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ان کے قریب پہنچنے کے بعد جو ہے قریب آنے کے بعد سرحانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی بایزید ہے جگانا گوارا نہ کیا کیونکہ ماں نیند میں ہے, نیند میں اٹھانا اچھا نہ سمجھا. حضرت بایزید کی ماں جب اٹھی دیکھا کہ میرا بیٹا بایزید کھڑا ہے. اے بایزید تم میرے سرحانے میں کھڑے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے امی جان آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا, آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا, اس لیے میں کھڑا تھا. جگہ نہیں تھے اس لیے میں کھڑا رہا. حضرت بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہے کہ اس پانی کو میں نہیں پیوں گا, اس پانی سے میں وضو کر کے تہجد کا نماز ادا کروں گی. عزیزان ملت اسلامیہ وہی پانی لے کر کے حضرت بایزید بسطامی پانی دے دیتے ہیں. دینے کے بعد جو ہے تہجد کا نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم, جس طرح میرا بایزید میرے لیے فرما بردار بنا, اے پاک پروردگار عالم تو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. تو بتاؤ ماں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے. ماں کو کبھی تکلیف نہ دینا. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت علقمہ ہے. علقمہ ہے اب روح تڑپ رہی ہے, روح جسم سے پرواز نہیں ہو رہے ہیں, روح جسم سے پرواز نہیں ہو رہے ہیں. علقمہ کی بیوی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھیجے, کسی کو بھیجے. جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علقمہ ہے لیکن اس کی روح جسم سے پرواز نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ جاؤ, ان کے زبان پر کلمہ کا جاری نہیں ہو رہا ہے, کلمہ کا ورد جاری نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ جاؤ, ان سے جا کر کے کلمہ کا ورد جاری کرواؤ. جب صحابی جاتے ہیں, علقمہ کا جسم تڑپ رہا ہے, لیکن علقمہ کو جب کہا جا رہا ہے کلمہ کا ورد کرو لیکن زبان بند ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, یا رسول اللہ علقمہ کا زبان کھل نہیں رہا ہے, لیکن کھل نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے ماں باپ زندہ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں. کہا کہ باپ تو نہیں ہے, ماں زندہ ہے. کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر وہ ضعیفہ ماں کے پاس پہنچتی ہیں. پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں یہ تو بتاؤ یہ لڑکا یہ انسان کیسا ہے. کہا کہ بہت اچھا ہے, نماز روزہ کا پابند ہے, نماز پڑھتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کیسا سلوک آتا ہے, کس انداز سے پیش آتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتا ہے, میری بات نہیں مانتا ہے, اپنی بیوی کے بات پر زیادہ رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہارا بیٹا تم اپنے بیٹے سے کیا تم ناراض ہو. کہا یا رسول اللہ میں ناراض ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال حبشی, اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو, جمع کر کے اکٹھا کرنا. تو وہی ماں ضعیفہ عریضہ پیش کر دیتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں کس لیے جمع کر رہے ہیں. کہا کہ یہ علقمہ کو اس آگ میں جلایا جائے گا کیونکہ دنیا کی آگ سے زیادہ 70 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی, اس لیے میں اسی آگ میں جلا دوں گا.
کہا کہ اتنا کہنا ہی تھا، ماں کا دل تو ماں ہوتا ہے، ایسا نہیں کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہرگز نہیں کیا جائے، میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت علقمہ کا جو ہے زبان کھل جاتا ہے، کلمہ جاری ہو جاتے ہیں لب پر۔ جب صحابہ پہنچتے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کلمہ کا ورد جاری ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اثر۔ کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دینا۔ ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، یعنی وہ دونوں تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر تم اچھے سے فرما برداری کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر نافرمانی ناشکری کرو گے تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈھکیلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔